السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا مطالعہ کرنے کا طریقہ اور علم سے ریلیٹڈ کچھ آیتیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے فرمان، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا موضوع اسٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ میٹرک کے چیپٹر نمبر 3 میں بھی ہے اور یہ ویسے بھی ہمارے کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنا ضروری کیوں ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید نازل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب غار حرا میں آئے تو سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں لے کے آئے تھے۔ اقرا پہلی آیت تھی۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھ، یعنی کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کی پہلی آیت کیا تھی؟ پڑھ، یعنی کہ پڑھنے پر اتنا غور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ہمارے نبی آقا دو جہاں، سرکار دو عالم، شافع روز جزا، محبوب کبریا، سید الانبیاء، فخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو عالم بن یا علم سیکھنے والا بن، کوئی تیسرا نہ بن ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ زیادہ تر ہم لوگوں نے بہت زیادہ یہ پڑھا ہوا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم کا شوق پیدا کیسے ہو انسان کے اندر؟ سب سے پہلے انسان کی جو صحبت ہوتی ہے، صحبت کا اثر انسان میں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ۔ اگر بندے کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ والے بندے کو دیکھ لو، اس کے دوست کو دیکھ لو، آپ کو اس کی نفسیات کا پتہ چل جائے گا۔ تو آپ کی جیسی صحبت ہوگی، حضرت امام جعفر صادق بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ کی جیسی صحبت ہوگی اس کا اثر آپ پر ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر میں 100 برے لوگوں میں بیٹھوں گا تو میں بھی برا ہی کھلاؤں گا، اور 100 اچھے لوگوں میں بیٹھوں گا تو میں بھی اچھا ہی کھلاؤں گا۔ تو صحبت کا اثر دماغ پر ہوتا ہے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، یا 3 سال بعد، یا 5 سال بعد صحبت کا اثر دماغ میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شوق پیدا کس طریقے سے کیا جائے، علم حاصل کرنے کا یا تعلیم حاصل کرنے کا؟ تعلیم کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کوٹ بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو شوق بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے شوق پیدا کرنا ہے علم حاصل کرنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں علم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف، وداؤٹ ایجوکیشن you will be like dead person. The world is moving so fast. If you do not educate yourself, you will be not only be left behind but also will be no more. تو ایجوکیشن اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو انسان کا جو تعلق ہے اور جانور کا جو تعلق ہے، انسان میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور سمجھنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جانور پہ سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، تو اس کے اندر سمجھ کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے صرف علم کا، اس میں سمجھ نہیں ہوتی، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ تو آپ نے مطالعہ کرنے کے لیے سب سے پہلی ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے الٹی گنتی جیسے کہ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0۔ اب مطالعہ کرنے کا ایک چیپٹر بھی ہے BCom میں، ہاؤ ٹو ڈو اسٹڈی، آپ اس کو بھی اسٹڈی کریں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 7 گھنٹے سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کا دماغ فیٹیج ہو جاتا ہے۔ فیٹیج کا مطلب جانتے ہیں؟ فیٹیج کہتے ہیں تھکاوٹ کو۔ آپ کا دماغ تھکاوٹ کی طرف چلے جاتا ہے، پھر آپ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو مطالعہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ پڑھیں، 1 گھنٹہ ریسٹ کریں، پھر آدھا گھنٹہ پڑھیں، 2 گھنٹے ریسٹ کریں، پھر آدھا گھنٹہ پڑھیں، 3 گھنٹے ریسٹ کریں۔ آپ دماغ کو جتنا ریسٹ دیں گے اتنا آپ کو جلدی یاد ہوگا۔ اچھا، اب شوق کیسے پیدا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دینا ہے، ایسے لوگوں پہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو قرآن مجید سیکھنا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اب قرآن مجید میں آپ نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی میں ایک آپ کو آیت بتا دیتا ہوں، سیکھو اس سے جو اس فن کا ماہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر، سورت نمبر 21 آیت نمبر 7 کے اندر، سیکھو اس سے جو اس فن کا ماہر ہے۔ اگر آپ کو کیمسٹری سیکھنی ہے، فزکس سیکھنی ہے، تو آپ کو فزکس کے ماہر کے پاس جانا ہے۔ فزکس کے ماہر کے پاس جاؤ اور ان کو بولو سر ہمیں فزکس کا ایکسپرٹ بننا ہے، تو ہمیشہ وہ کام اسی سے سیکھیں جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو۔ جب آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے کام سیکھتے ہیں تو آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو
اور مطالعہ کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں کہ مطالعہ کو انکریز کرنے کے لیے آپ نے اپنے اندر ایک عادتیں ڈالنی ہوتی ہیں، 3 عادتیں جو بڑے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، امیر لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، جیسے صبح صبح چلنا، کتاب پڑھنا اور اچھا سوچنا۔ اچھا یہ جو لوگ بولتے ہیں اچھا سوچنے سے کیا ہوتا ہے، میں بولتا ہوں جس دن آپ نئی پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے نا، جس دن آپ نئی پینٹ شرٹ پہنتے اس دن آپ اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ عام دنوں سے الگ ہوتا ہے جس دن آپ نئی پینٹ شرٹ پہنتے۔ تو لباس کا اثر انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے، ہر عادت کا اثر انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ آپ روزانہ صبح کتاب پڑھیں، روزانہ واک کریں، ٹھیک ہے، اور روزانہ صبح صبح جب اٹھیں تو ایک اچھی سوچ لے کے، ایک اچھی امید لے کے آپ اپنا سفر شروع کریں، اللہ سے توبہ کر کے اپنا سفر شروع کریں، اللہ سے معافی مانگ کے اپنا سفر شروع کریں، اور ایک اچھی امید سب کے لیے اچھا سوچ کر اپنا سفر شروع کریں۔ تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، میرا ذاتی اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ اگر آپ صبح نکلتے کسی بھی اچھے سوچ کو لے کے اپنے دماغ میں، تو آپ کو ضرور کامیابی ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات تھوڑی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور میری نالج سے اضافہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پلیز سبسکرائب ٹو our چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔